اللہ وہ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا۔ نئی مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی۔ جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا۔ اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے۔ مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے، ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں۔ ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں۔ اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پھر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لوگے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لوگے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا، کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو۔ مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کہ تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا، مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھنڈر بتا رہے ہیں۔ میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ جب نافرمان ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر۔ جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں، باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو۔ ما سبقکم بها من احد من العالمین، اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے، اور 5واں زلزلہ۔ پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئیں، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ اور عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر۔ اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح، ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا۔ لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ۔ تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے، الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو۔ فلما اتاها امرنا، پھر اللہ کا امر آیا،
کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں واپس آؤ، واپس آؤ۔ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا؟ رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت یہ ہوگا۔ یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں وہ جو قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے۔ اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا۔ پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں۔ ہاں، میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل ذمہ دار کا بیٹا ہوں۔ میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا، اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا
हमारे डेरे पर जालंधर से भागा, कमियां साहब सारा ही खानदान कटवा के निकला। क्या ख्याल है, ये 6 लाख तो ऐसे पड़ा है, इससे ज्यादा ही होगा। ये तुम्हारे गरेबान पकड़ेंगे, इसीलिए बनाया था मुल्क के जगह जगह जिना के अड्डे खुल जाएं, शराब बिके, नाच गाने की महफिलें हों, हमारे खून की यही कीमत है। हाय, इंसान जालिम है, भूल जाता है। 50 की दहाई में पैदा होने वालों ने उन नौहों की थोड़ी बहुत सदाबाज गश्त सुनी हुई है। तुम्हें क्या खबर कितनी जवानियां रुल गईं, कितनी माओं, कितनी माएं, कितने बेटे, कितने बाप, कितनी बहनें, कितने सुहाग, कितनी जवानियां इस भट्टी में जल के गल के राख हुई, फिर इस खित्ते को वजूद मिला। कहने के मैं रात को चलता था, दिन को छुपता था कमाद के खेत में, पीछे सिख, आगे मंजिल का पता कोई नहीं किधर जाना है। रुख लाहौर का था, पहुंच गया दरिया सतलुज। उस वक्त सतलुज जिंदा था, अपनी रवानियों के साथ बहता था, ऐसे सोया हुआ सतलुज न था। अब आगे सतलुज, पीछे सिख, या किरपान पड़े या पानी, दो में से एक जरूर है, या अगर आगे मौत या पीछे मौत। क्या मेरे जी में आया सिखों के हाथों मरने से बेहतर है पानी में मर जाऊं। तैरना नहीं आता था कि मैंने एक लकड़ी उठाई, उसको आसरा बनाया, मैंने कहा मौला जिंदगी है तो पार लगा दे, तैरना मुझे आता नहीं। कहा मैं उस लकड़ी पे बैठा और ऐसे ही पानी को हटाता हुआ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। जब जरा सा मैं बीच गया हूं तो मैंने क्या देखा कि सारा दरियाए सतलुज लाशों से भर के बह रहा था। उनको पानी ने कफन दिया, उन्हें सतलुज की मछलियों ने कब्र दी। ये तुमसे पूछेंगे, बददांतों से पूछेंगे, जालिमों से पूछेंगे, इन नाचने वालों से पूछेंगे, और ये नाच की महफिलें सजाने वालों से पूछेंगे हमारी हड्डियों की क्या कीमत है, हमारे खून की क्या कीमत है। काश तुम अपनी तारीख ही पढ़ लेते। तारीख इस्लाम छोड़ दो, लंबा मौजू है, तारीख पाकिस्तान पढ़ लो, और नहीं तो नसीम हिजाजी मरहूम की खाको खून पढ़ लो। मैंने स्कूल लाइफ में खाको खून पढ़ी थी, 1 महीना मैं रोता रहा था। मेरा एक भांजा था, उसने हिफ्ज किया, दाढ़ी मुंडा दी। मुझे बड़ा गम कि ये इसने जालिम ने क्या जुल्म किया। उसने कहीं खाको खून पढ़ी, उसने ऐसी तौबा की, दाढ़ी भी रख ली, पतलून भी छोड़ दी। अपनी तारीख को भुला देने वाली कौमें बेनिशान हो जाती हैं। वो काफिला होता है पर जिसकी कोई मंजिल न रहे। वो राही होते हैं जिन्हें रास्तों की सिमत का कुछ पता नहीं रहता। खाना पीना ये जिंदगी है, हम किसी काम के लिए आए हैं। और क्या होगा? वलुबिसल हरीर, मर्द रेशम पहनेंगे। और क्या होगा? वो शुरबतुल खुमूर, शराब पी जाएगी। और क्या होगा? वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, इस उम्मत के आज के लोग पहले लोगों को गालियां बकेंगे, दीवाना कहेंगे। ऊंटों के लोग थे, पत्थरों के लोग थे, खच्चरों के लोग थे, खोतों के लोग थे, हम रॉकेट वाले, हम रॉकेट वाले। और तुम्हारा नबी गधे पे सवार रहा है। सवारी इज्जत की चीज होती तो मेरे नबी को अल्लाह बुराक हर वक्त हाजिर करता। अल्लाह के नबी के 2 गधे थे, एक का नाम औफैर था, एक का नाम याफूर था। आप कभी उस पे सवार होते, कभी उस पे सवार होते। फिर आपने खच्चर पर भी सवारी की है, एक का नाम दुलदुल था, एक का नाम फिद्दा था। फिर आपने ऊंटनी पर भी सवारी की है, एक का नाम अज़बा था, एक का नाम शाहबा था, एक का नाम जदआ था, एक का नाम कस्वा था। फिर आपने एक ऊंट पर भी सवारी की है, उसका नाम अस्कर था। फिर आपने उम्मत के मालदारों को भी गुंजाइश दे दी। आपने घोड़ों पर भी सवारी की है, वो छोटे मोटे घोड़े न, बड़े आलीशान। एक घोड़े का नाम वर्द था, एक का नाम यासूब था, एक का नाम याबूब था, एक का नाम मुर्तजिल था, एक का नाम सकब था, एक का नाम सबहा था, एक का नाम लेजाज था, एक का नाम तिरास था। ये सारे हसीन घोड़े थे जिन पर आपने कभी कभी सवारी फरमाई कि अगर मेरी उम्मत का कोई मालदार
اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں۔ یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، عزت تو خزل فی ادولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے، والزکاۃ مغرما، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا، واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار، واقطع امه، ماؤں کے نافرمان، وادنى صدیقه، دوست کا استقبال، واقصى اباه، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے، وصاد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کا سردار فاسق، وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں، واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر، اور وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والی محترم ہوں گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولانا آخر هذه الامة اولها، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی، ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے۔ جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا۔ آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں۔ یہ توبہ کا وقت ہے، یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، اور یہ رونے کی چیز ہے، رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے۔ میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے، ڈیرے میں، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا، زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، مینوں پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا، خون کا قریبی رشتہ۔ اور میرا اللہ کیسا ہے؟ اے ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر، اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، 7 زمینوں کو بھر دے، پھر تہ بتہ گناہوں کو رکھتا جا، اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے 1 دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں، مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے۔ جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں، ماؤں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے،
بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب کب کب؟ جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا، جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا۔ تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی، ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے، آؤ جی آؤ جی۔ تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں۔ الی این اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے، تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے۔